یہ 6 دعائیں بتانے کے بعد میں آپ کو 2 باتیں اور بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات صحیح مسلم کی حدیث دیکھیے آپ کی اسکرین پر ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ، سب سے قریب جو بندہ ہوتا ہے اپنے رب کے، سب سے قریب، وہو ساجد، جب وہ سجدے کے حالت میں ہو، فاکثروا الدعاء، تو کثرت سے دعا کرو۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب کب ہوتے ہیں؟ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں۔ تو اس حال میں فاکثروا الدعاء، کثرت سے دعا کرو، بہت دعا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے دعا کرنے کے لیے وقت چاہیے پہلے تو جو فاسٹ سپیڈ والا سجدہ ہے وہ تو پہلے ہی آؤٹ ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے میرے بھائی امی بہنیں، اس میں ایک مسئلہ اٹھتا ہے کہ دعا کرو تو کون سی زبان میں دعا کریں گے؟ تو اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ ایک ویو یہ ہے کہ فاکثروا الدعاء جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی، انہوں نے وہ بات ہم تک پہنچائی، وحی کے تحت ہی بتا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے آگے کے زمانے میں جو عربک زبان نہیں جانیں گے، مسلمانوں میں، ایمان والوں میں جو عربک نہیں جانتے ہیں اور پھر بھی نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فاکثروا الدعاء کے اندر وہ اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتا ہے، سجدے کے اندر اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے، یہ بعض علماء کا کہنا ہے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، دعا تو کر سکتا ہے، جو دعا چاہے کرے، لیکن عربک میں ہی کرے، کیونکہ پوری نماز جب عربک میں ہے تو اس کے اندر اپنی زبان کا معاملہ فٹ نہیں ہوتا، ایسا ایک دوسرا ویو ہے۔ میں نے دونوں نظریے آپ کے سامنے رکھ دیے، آپ بھی تحقیق کریے، جس بات میں آپ کو زیادہ اطمینان ملتا ہے آپ اس مطابق عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن بات یہ یاد رکھیے فاکثروا الدعاء۔ اب دیکھیے جو دعائیں ہمیں یاد بھی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یاد رکھیے۔ یہ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے رکوع میں اور سجدے میں، لیکن کوئی دعا ہم پڑھ رہے ہیں وہ باحیثیت تلاوت نہیں ہے، وہ ایک دعا ہے جو بندہ رب سے کر رہا ہے۔ تو دعا کے طور پر آپ کو جو دعا یاد ہے آپ وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر وہ نیت کریے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، ابھی کیا دنیا کا معاملہ آپ کا پھنسا ہے یا کیا آخرت کے معاملے کے تعلق سے آپ کو فکر ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، تو وہ دعا میں نیت کے تحت وہ فٹ کر سکتے ہیں۔ تو فاکثروا الدعاء والی حدیث کم سے کم یاد رکھیے اور دعائیں کرنے کی کوشش کریے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نماز میں دھیان بھٹکتا ہے، اگر وہ لوگ یہ موقع استعمال کرنے لگیں کہ فاکثروا الدعاء، دعا کریں، ابھی یہ سوچیں کہ میں یہ دعا کر لوں گا، میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہوں نا، تب میں اللہ سے یہ دعا کر لوں گا، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے پوری رکعت کی کوالٹی بڑھ جائے گی۔ یعنی کہ فاکثروا الدعاء والی اس حدیث پہ عمل کر کے پوری کی پوری رکعت کے اندر کنسنٹریشن اور دھیان اور اٹینشن بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو میں نے جو دوسری بات آپ کو کہی رکوع اور سجدے میں تلاوت نہ کرنے کے متعلق، اس کے تعلق سے حدیث یہ ہے صحیح مسلم میں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، الا و انی نہیت، اے لوگوں خبردار، مجھے منع کیا گیا ہے ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ میں رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھوں۔ اب دیکھیے قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا ایک بہت اچھا عمل ہے، لیکن رکوع اور سجدے میں منع ہے۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تلاوت کے لیے ایک جگہ ہے قیام، وہاں پہ تلاوت، لمبی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، تراویح میں ہم دیکھتے ہیں لمبی تلاوت ہوتی ہے، لیکن ایک اور جگہ ہے رکوع اور سجدہ، اس کے اندر تلاوت منع ہے، مطلب ابھی تلاوت نہیں کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ مطلب جو اذکار اور دعائیں ثابت ہیں وہ تو پڑھو ہی، ساتھ ساتھ میں فاکثروا الدعاء، خود کی دعائیں بھی کرو، سب سے قریب ہوتے ہو اللہ کے، اس وقت پہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ تو یہ ہم نے سجدے میں کیا پڑھنا ہے اور کیا اس کے رولز ہیں ہم نے دیکھا۔ اب سجدے سے اٹھنے